بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور موضوع کے ساتھ خوش آمدید۔ موت ہر انسان کے لیے ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارک میں موت اور اس کے بعد کے مراحل کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں اعمال صالحہ اختیار کرے اور آخرت کی کامیابی کی تیاری کرے۔ اس ویڈیو میں ہم موت کے مختلف مراحل پر بات کریں گے جن کا سامنا ہر نفس کو کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے انسان کو موت آتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ملک الموت ہر گھر کی چھان بین نہ کرتا ہو، بس جس گھر میں وہ ایسے انسان کو پاتا ہے کہ جس نے اپنا رزق پورا کر لیا ہے اور اس کے جینے کی مدت مکمل ہو گئی ہے، تو وہ اس کی جان نکال لیتا ہے۔ جب وہ اس کی جان نکال لیتا ہے تو اس کے اہل و عیال روتے اور چلاتے ہوئے آتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا کہہ رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم، نہ تو میں نے اس کا رزق کھایا ہے اور نہ اس کی عمر کو سلب کیا اور نہ ہی اس کے جینے کی مدت کو کم کیا ہے۔ میں تو تمہارے پاس آتا جاتا رہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ واللہ اگر وہ لوگ حقیقت میں ملک الموت کو وہاں کھڑا دیکھ لیں اور اس کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ جائیں تو وہ اپنے مردے کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیں اور خود اپنی جانوں پر رونے لگیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ قسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ ہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے لیے اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ تب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، بلکہ روح گردانی کی اور جھٹلایا۔ سورۃ القیامہ۔ ترقی حلق کے نیچے کی 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہے۔ وقیل مراق کا مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ ان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ ساق بالساق یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے
یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ سورہ قاف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورۃ الواقعہ۔ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیاطین اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورۃ المومنون۔ پانچواں مرحلہ، ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پشتوں کو مارتے ہیں۔ سورہ محمد۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر۔ چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے اور وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ سورۃ المومنون۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سورہ قاف۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے جبکہ گنہگاروں کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، مجھے کسی کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مجھے مومن کی روح قبض کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں۔ سکرات الموت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ سورۃ القاف۔ موت کی سختی انسان کے لیے نہایت شدید ہوتی ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ اس وقت انسان کی زبان بند اور اعضاء شل ہو جاتے ہیں۔ سکرات الموت کی شدت کم کرنے کے لیے کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ محترم ناظرین، ویڈیو کے اگلے حصے تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔